بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کے پیج کے اوپر کس طرح فارم 45 اپلوڈ ہو گیا، اس کے پیچھے کیا راستہ، اور دوسرا محمود خان اچکزئی نے جو بہت بڑا پروٹیسٹ کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ کل پشاور ہائی کورٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے اوپر کیا فیصلہ آنے والا ہے، اور فضل الرحمان کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے پیچھے کیا راستہ، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر شیئر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور یہ جو حقیقت کے اوپر مبنی انالیسز ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں تھیں جن کو الیکشن کمیشن نے روکا تھا، اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے جتنی بھی مخصوص نشستیں نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو دی گئی تھی ان کے اوپر حلف اٹھانے سے روک دیا پشاور ہائی کورٹ نے۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے اوپر حلف برداری سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستیں دے دیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کو جو اقلیتی کوٹا ہوتا ہے، جو خواتین کا جو کوٹا تھا وہ نہیں دیا۔ تو اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی، جس کے اندر آج پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے اندر انہوں نے مخصوص نشستوں کو روک دیا حلف اٹھانے سے، اور دوسرا چیف الیکشن کمیشن اور جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے لے کر پشاور ہائی کورٹ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا جو کہ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور تب تک مخصوص نشستیں روک دی گئی ہیں۔ اب اگر پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں آ جاتا ہے، تحریک انصاف کے حق میں آ جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آگے جانا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر یہ لوگ چیلنج کریں گے، کیونکہ جو فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق آنا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے تو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی، تو انہوں نے ضرور سپریم کورٹ کے اندر جانا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے۔ تو وہاں پر جب یہاں پر 5 رکنی بینچ پشاور ہائی کورٹ میں بنے گا تو آگے قاضی صاحب کو 7 رکنی بینچ بنانا پڑے گا اس کیس کی سماعت کے لیے۔ تو ظاہری سی بات ہے 7 رکنی جو بھی بینچ بنے گا تو اس کے اندر جو فیصلہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ تاریخی فیصلہ ہوگا، وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ مخصوص نشستیں بیسیکلی خواتین اور اقلیتی کوٹا ہے جو کہ ہر جماعت کے اندر موجود لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ مخصوص کوٹا دیا ہے، وہ اس لیے تاکہ صدر کا انتخاب جو ہے وہ انہی کی مرضی سے کیا جا سکے۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو یہ کوٹا نہ دینے کی جو بیسیکلی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا امیدوار جو صدر کا ووٹ ہے وہ کاسٹ نہ کر سکیں، تو اسی لیے ان کی یہ سیٹیں ہیں وہ روکی گئی ہیں۔ اقلیتی کوٹے، یہ عورتوں کے خواتین کے جو حقوق ہے اور اقلیتی جو حقوق ہے ان کے اوپر صاف ظاہر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ کے پی کے اندر علی امین خان گنڈا پور نے بہت بڑا پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا، جس کو وہ خود لیڈ کریں گے کے پی کے اندر، جو پشاور کے اندر انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ اتوار والے دن پشاور کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ان کو کس نے روکنا ہے۔ اب جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اتوار والے دن وہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا، کیونکہ حکومت اور عوام ایک ساتھ کھڑے ہوں گے کے پی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اور دوسرا جو آج مولانا فضل الرحمان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے پیچھے کیا راستہ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے جی کہ کل اسی سپریم کورٹ نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اور آج وہی سپریم کورٹ جو ہے عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ بھٹو کا جو ٹرائل تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تو حالت ہے اور یہ معیار ہے ہماری عدالتوں کا۔ انہوں نے کہا ہے نہ وہ اب وہ جج زندہ ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ کیا تھا، اور نہ ہی بھٹو زندہ ہے، اور نہ بھٹو اب زندہ ہو سکتا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جب کسی کو انہوں نے اقتدار دینا ہو تو بے شک 100 کیس اس کے اوپر ہوں، وہ سارے کے سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں، اور جب کسی کو عہدے سے ہٹانا ہو تو اس کے اوپر 100 کیس بنا دیے جاتے ہیں۔ تو بہت بڑا مولانا فضل الرحمان کی جو باتیں تھیں بہت غصے والی تھیں، اور یہ جو باتیں کرنے کا جو بیسیکلی اس کے پیچھے مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس دفعہ مولانا صاحب کو کوئی سیٹیں نہیں دی گئی، کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، کوئی وزارت نہیں دی گئی، اس لیے مولانا صاحب میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے کہ اب جو فیصلے ہوں گے وہ ایوانوں کے اندر نہیں میدانوں کے اندر ہوں گے۔ بہت بڑا چیلنج کر دیا حکومت کو۔ اب حکومت کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے۔ اب صوبائی حکومت کس کی ہے؟ وہ بھی نون لیگ کی ہے۔ ظاہری سی بات ہے مولانا فضل الرحمان کا جو مین مقصد ہے، جو ان کے پیٹ کا درد ہے، وہ صرف یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی عہدہ آفر ہو، انہیں کوئی نہ کوئی سیٹیں مل جائیں۔ تو یہی بیسیکلی جو مین مقصد ہے مولانا فضل الرحمان کا یہی ہے، کیونکہ ان کی کے پی کے اندر جو حکومت تھی وہ تو انہی کی وجہ سے دفن ہو چکی ہے۔ تو اب ان کے پاس نہ عہدہ ہے، نہ ان کے پاس ووٹر ہے، نہ ان کے پاس سپورٹر ہے، نہ وہ حلقے میں جا سکتے ہیں، نہ وہ ایوان میں حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے میدان میں آنا ہی ہے۔ بیسیکلی ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بلیک میل کر کے وہ کوئی نہ کوئی عہدہ حاصل کر سکے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا جو مائنڈ ہے وہ یہی تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہی ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی۔ الیکشن کمیشن نے جو فارم 45 سنبھال کے رکھے ہوئے تھے
وہ فارم 45 کسی طریقے سے غلطی سے جیسے بھی ہوا وہ آفیشیل پیج کے اوپر وائرل ہو گئے اور کسی سے اپلوڈ ہو گئے. وہ جیسے اپلوڈ ہو گئے اس نے وائرل ہو گئے, لوگوں نے اس کے اسکرین شاٹ بنائے, لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی, لوگوں نے اس کو سارا ڈیٹا جو تھا چیف الیکشن کمیشن کے جو آفیشیل پیج کے اوپر اپلوڈ کیا گیا تھا اس کو لوگوں نے صحیح کر کے اس کے اوپر سیو بھی کیا اور اس کو ریکارڈ کے طور پر رکھ لیا, اور اس کو عدالت کے اندر بھی چیلنج کیا جائے گا. اب تو چیف الیکشن کمیشن جو ہے اس کے جو حالات ہیں وہ پہلے ہی عجیب طرح کے چل رہے تھے, اب مزید وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, وہی ہو رہا ہے. مزید یہ اپنے گند کے اندر مزید یہ پھنستے جا رہے ہیں, اور یہ ان کو ابھی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ. نہ انہوں نے عہدے پہ رہنا ہے, نہ انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, نہ ان کو پاکستانیوں نے رہنے دینا ہے. جس طرح کے ان کے کام ہیں, انہوں نے تو ملک کے اندر آئین کو تو بالکل ختم ہی کر دیا, پھانسی دے دی ہے ملک کے اندر آئین اور جمہوریت کو, قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اور جو آج بہت بڑا پروٹیسٹ تھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر, محمود خان اچکزئی کا, انہوں نے صاف صاف اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے. اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا سیاسی رول پلے کرے گی تو اس کے بعد اگر وہ باز نہیں آتی, پیچھے نہیں ہٹتی, تو پھر ملک کے اندر انقلاب کا اعلان کرتے ہیں. تو جو انقلاب ہوگا, عوام تو پہلے ہی تیار بیٹھی ہے, عوام کے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے, جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے, پاکستان کی عوام بہت تیز عوام ہے. آپ لوگ ترکی اور سری لنکا کی مثال بھول جائیں گے, پاکستانی عوام نے جو حشر نشر کرنا ہے. تو انہوں نے جو مخاطب کر کے کہا ہے کہ ترکی کا جو رول ماڈل تھا اسی طریقے سے ترکی کی رول کے اوپر ہم چل کر ویسے ہی پروٹیسٹ کریں گے, ویسے ہی انقلاب لے کر آئیں گے, پھر سارے حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی دھمکی تھی ان کی اسٹیبلشمنٹ کو. دیکھتے ہیں کہ اس دھمکی کے بعد کیا ری ایکشن آتا ہے, جو بڑے ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف سے کیا اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے انقلاب کی ملک کے اندر. اب کل کے دن جمعرات کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو 5 رکنی بینچ کا انتخاب کیا, منتخب کیا 5 رکنی بینچ کو, وہ اس کیس کی سماعت کریں گے, اور دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. امید ہے یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا, جمہوریت کے مطابق ہو, پاکستان اور پاکستانی عوام کے حق میں ہوگا. تو انشاءاللہ جو بھی خبر ہوگی ہم آپ کو اپنے اس چینلز کے تھرو, اپنے ولاگ کے تھرو آپ لوگوں کو بتائیں گے. جس بھائی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں یار, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیا کریں. ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے لیے یہ جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جدوجہد پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.